أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا پھر یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نوازا تھا اور عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ سورہ نساء کی 54 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حسد کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اس کا نامعقول ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں سے بغض اور حسد مت رکھو۔ اصل میں حسد کہتے ہیں کسے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی زوال کی تمنا اور خواہش دل میں پیدا ہونا، یہ حسد ہے۔ انہیں کسی سے نعمت چھن جائے یہ تمنا ہونا، یہ بہت ہی بری اور شرمناک خصلت ہے انسانی اخلاق کے اعتبار سے۔ اس میں اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے پشت مت پھیرو، اور یہ جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کر لیے۔ اس میں حسد کی مذمت کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی جو حسد کرتے تھے اور جلتے تھے اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و فضل عطا فرمایا اور جاہ اور عزت عطا فرمائی، تو تم اس سے جلتے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صاحب سلطنت ہو اور تمہاری سلطنت چھن گئی ہے اور تم جو ہے محروم ہو گئے ہو اس سے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری یہ سلطنت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ انہیں مدینے میں ان کی سلطنت اگر قائم ہوتی تو ان کی تنگ نظری اور تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو ہر فائدے سے محروم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہو، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہونے نہیں دیا۔ اس لیے انہیں جب موقع نہیں ملا تو مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کر جلنے لگے اور حسد کرنے لگے۔ یہ واضح رہے کہ اطراف مدینہ میں یہودیوں کی جو آبادیاں تھیں ان کی حیثیت ایک آزاد قبائل کی تھی، اور دائرے سے باہر مدینہ کی عام آبادی پر ان کا کوئی تسلط نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کو بڑی جلن اور حسد ہوتی تھی، اور مسلمانوں سے دل میں بڑا بغض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں سے اس بنا پر حسد ہے کہ نبوت جو ان کے خاندان بنی اسرائیل میں چلی آ رہی ہے اور دوسرے خاندان بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ یعنی شروع سے نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، لیکن جب آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو ان کو بہت جلن اور حسد ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے خاندان سے نبوت کیسے چلی گئی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی بنی اسماعیل بنی اسرائیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسلوں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت رکھی بلکہ بادشاہت بھی ان کے کئی ایک لوگوں کو عطا فرمائی گئی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کئی ایک حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات یہاں پر بتانی مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کو ذہن نشین کرانا ہے کہ ابراہیم کی اولاد تم بھی ہو اور بنی اسماعیل بھی ہے، اس لیے اس کتاب و حکمت سے انہیں بھی جو ہے نوازا گیا ہے اور انہیں اقتدار بخش رہے ہیں، تو اس میں حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں بخش دیں۔ اور پھر فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا فرمایا اگلی آیت میں، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے فرمایا گیا۔ یعنی سب کے سب ایماندار بندے نہیں رہے ان کی اولادوں میں، کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد بھی
نزول قرآن کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا رہا، یعنی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ آج اگر دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن قیامت میں تو جو ہے آخرت میں ان کا معاملہ بہت خراب ہے اور ان کے لیے آگ تیار ہے، اس میں ان کو جانا ہی جانا ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں جھونک دیں گے، اور جب کبھی ایسا ہوگا ان کے بدن کی کھال پک جائے گی، ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے اور حکیم بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہماری آیتوں کا مذاق بنایا اور ہماری آیتوں کو نہیں مانا، ہمارے احکامات کو پس پش ڈالا، تو پھر ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جلنے کا کہ جب جل کر اس کی کھال پک جائے گی تو پھر سے نئی کھال اس کے اوپر چڑھا دی جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو یہ شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ انہیں اسکن جلنے کے بعد جو برن ہوتا ہے، انہیں تقریباً 60 to 70% برن کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد برداشت نہیں کر سکتا ہو، اس کی کھال جلتی ہے تو اندر کا حصہ جو ہے جلنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کھال جلے گی، کھال جلنے کے بعد دوسری کھال چڑھائیں گے ہم اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ وہی کھال کو عذاب دیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا کہ کھال جلنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کھال کو بدلتے جائیں گے اور پھر عذاب دیتے جائیں گے۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب مسلسل اس کے لیے جاری رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اور ان کے سارے فیصلے حکمت سے پر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، نیز انہیں ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ جہاں جہاں پر عذاب کا تذکرہ، سزاؤں کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا اور نعمتوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں جیسا ان کو سخت ترین اور ہمیشگی کا عذاب جھیلنا ہوگا آخرت میں، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے اس دنیا میں اور تکالیف اٹھائیں گے اور قربانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کریں گے، تو پھر ان کے لیے جو ہے بہت زبردست نعمتیں تیار ہیں، ہمیشگی کی نعمتیں ہیں۔ ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں، ان کی قدر کی جائے گی۔ اور وہ لوگ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح سے مالا مال ہوئے، جہاں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ضرور آتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ درخت اگر زمین میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کو ہرا ہونا ہی ہونا ہے، سبز اور شاداب ہونا ہے، اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں ہری ہونی ضروری ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت سوکھ گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پھل اگر ہے، یعنی کوئی درخت لگا ہے تو اس پر پھل لگنا ضروری ہے، کوئی پھول لگے ہیں تو اس میں خوشبو ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان اور عمل صالح کا دونوں کا ساتھ ہونے کی مثال ہے کہ ایمان اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح اس سے سرزد ہونا ہے، وہ عمل صالح کرے گا ہی، اس کے اعضاء و جوارح جو ہے یہ کام کریں گے جس کے پاس ایمان ہے، جس کا دعویٰ ایمان پر کا ہے۔ اور صحابہ کرام اور جو ہے خیر القرون کے مسلمانوں نے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کا ایمان
ان کے جو ہے ایمان کا جو پھل ہے عمل صالح اس کے ساتھ تھا، اس کے بغیر کبھی بھی نہیں تھا۔ اس دور میں آپ اگر دیکھیں تو وہ لوگوں میں بدعملی اور بے عملی کی کیفیت بالکل بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، جو دعوے داران ایمان ہیں، آپ اگر دیکھیے کہ زبانی جمع خرچ چل رہی ہے، صرف ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کا دامن عمل صالح سے خالی ہے۔ نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس میں تک کوتاہی ہے، اس کے بعد کے دوسرے احکامات تو آگے آنے والے ہیں، لیکن جو فرض ہے، جو روزانہ ہے، جو زندگی میں کبھی بھی اس سے جو ہے کوئی استثناء نہیں ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے کوئی ہو۔ اس کے باوجود بھی جو ہے اتنی غفلت نمازوں سے ہو رہی ہے اور ایمان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو یہ جو دعوے ہیں زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے، چاہے کوئی ہزاروں بار دعوے کر دے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں ایماندار ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اس کو ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل صالح کے ذریعے سے۔ اور اس کے برخلاف کوئی اگر اچھا عمل کر رہا ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے، یعنی سچائی ہے اس کے پاس، امانت داری ہے، غم گساری ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، تو پھر وہ ساری اچھائیاں اس کے بیکار ہو جائیں گی، اس کا جو ہے کوئی اجر اس کو وہاں پر ملنے والا نہیں ہے، چاہے دنیا والے اس کی قدر پہچانیں اور اس کو شہرت اور عزت مل جائے، یہاں پر اس کو انعامات سے نوازا جائے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے خالی ہیں لیکن کام بہت اچھے کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہیں پر دلوا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف ایمان کا دعویٰ ہے تو وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کی کوئی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہونے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر ان کی قدر ہوگی اور ان کے لیے بے شمار دائمی نعمتیں وہاں پر تیار ہیں، جو باغات ہوں گی اور نہریں ہوں گی، جس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ فرمایا، اور ایک نعمت ان کے لیے یہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں کی جو عورتیں ہوں گی، جن جنتیوں سے اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے جو بیاہ کریں گے، تو وہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز سے پاک ہوں گی، اور ناک سے نکلنے والی جو قدرت اور جو گندگیاں ہوں گی اس سے پاک ہوں گی، دیگر ہر قسم کی غلاظتیں اور گندگیاں سے وہ پاک ہوں گی، بالکل پاک و صاف عورتیں ہوں گی۔ اور جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور مزید اس سلسلے میں کہ وہ عورتیں اتنی پاک ہوں گی کہ ان کو جو ہے ناپاک نطفہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی اور کوئی گندگی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ وَنُدْخِلْهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گھنے سائے ہوں گے، اور اتنے گھنے ہوں گے کہ ایک سوار یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک اگر چلتا رہے گا تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنے جو ہے گھنے سائے اللہ تعالیٰ وہاں پر رکھیں گے۔ یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو یعنی خوش نصیب ایمان والے لوگ ہوں گے، جو عمل صالح کر رہے ہوں گے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے یہ ساری نعمتیں تیار ہیں۔ ورنہ اس کے برخلاف جو پچھلی آیتوں میں جو بات چل رہی تھی، جو نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، آج ہم آزاد ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ نے آزادی دے کر رکھی ہے، لیکن اس وقت ان سے پوچھ ہوگی اور ان کا جو ہے حساب کتاب کیا جائے گا، اور ان کو اسی کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔